अनेकता में एकता वाला भारत आखिर आज क्यों खंडित हो रहा है? धर्म से चली लड़ाई एक ही धर्म में नहीं रहते हुए अपने ही धर्म में कमियां निकालकर नया धर्म बनाने में लगे हुए हैं और अपने ही धर्म में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। धर्मांतरण का दंश कोई एक धर्म नहीं झेल रहा है, लगभग सभी धर्मों में इस खेल को खेला जा रहा है। कभी शिया सुन्नी को लेकर, कभी सनातन धर्म तो कभी इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को कभी दो भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन आज इन दोनों फिरकों को छोड़कर हिंदुस्तान में विदेशी हुकूमतों ने जबरदस्ती इस्लाम को कट्टरता से परिभाषित कर हिंदुस्तान में इस्लाम को कई टुकड़ों में बांट दिया और अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। धर्मांतरण किसी एक धर्म के लिए समस्या नहीं, यह कारोबार बन गया है। दुनिया में प्रचलित सभी धर्मों में कट्टरवादी सोच रखने वाले धर्म के ठेकेदार विदेशी ताकतों एवं फंड के जरिए अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को विखंडित करने के लिए कोई दूसरा नहीं, उनके अपने ही लोगों ने चंद रुपयों के खातिर इस धर्म को जो शांति एवं उनका परिचायक था उसे आज कट्टरपंथी विचारधारा में तब्दील कर दिया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का डांस अगर कोई खेल रहा है वह इस्लाम है। पश्चिम देश कट्टरवादी ताकतों को फंड देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और धर्मांतरण के नाम पर जो सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी वह करबला की जंग लड़ी गई थी। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण का दंश झेल रहे इस्लाम में इस्लामिक डिबेट से पहले देखिए इस्लामी झंडे को लेकर ईद मिलादुन नबी के मौके पर पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी का संस्थागत झंडा भारत में क्यों हो रहा धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। हम पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सूफी संत संगठन। सबसे पहले आप सबको रबीउल अव्वल की चांद की मुबारकबादी और उसके साथ पूरी दुनिया में जो खुशी का माहौल कायम होने जा रहा है, क्योंकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी आमद को आज 1500 साल पूरे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक वक्त पूरी दुनिया के लिए खुशी का मौका है और पूरी दुनिया में इस खुशी को मनाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पर आज चर्चा हम इस खुशी के साथ, इस जुलूस के साथ और एक चर्चा करने पर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आए हैं, क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं और हमारा कर्तव्य हमारे दीन के साथ साथ हमारे मुल्क की हिफाजत और अमन व अमा पर काम करना है और हमारा संगठन पूरे भारत में यही काम कार्य करता रहता है। आज हम इस मौके पर कहीं शहरों से गुजर हुआ हमारा और हमने डेकोरेशन के तौर पर जो है 12 रबीउल अव्वल की जो खुशी मनाई जा रही है और जो जुलूस निकलेंगे उस खुशी में जो डेकोरेशन हुए हैं लोगों के, सड़कों पर लोगों ने जो फ्लैग लगाए हैं, झंडे लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह सजाना चाहिए और सजाना चाहिए, खूब खुशी मनानी चाहिए। आमद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर इस किस्म के ये फ्लैग जो नजर आ रहे हैं पूरे भारत में, आप गौर से देखिए, ये फ्लैग ना तो दीन इस्लाम का फ्लैग है, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई रिश्ता नाता है, ना दीन इस्लाम से है, ना भारत से है। हाँ, एक संगठन से है जिसका नाम दावत इस्लामी है। इसकी स्थापना 1981 कराची पाकिस्तान में हुई। इसके स्थापक इलियास अत्तारी कादरी हैं और ये कथाकथित संगठन इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना ही इस्लाम धर्म में विवाद करने के लिए की गई। अगर हम देखें तो इनके जो कार्य क्षेत्र हैं और इनके जो बयानात हैं, इसमें हमेशा इन्होंने जो है विवाद किया है और इस विवाद पर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे, फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे कि आज 1450 साल हो गए किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने मौला हुसैन की शान में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया कि जंग करबला के वक्त इमाम हुसैन जब शहीद होने के कुछ वक्त पहले आपका जो सजदा है, आपकी जो अल्लाह की बारगाह में नमाज थी और आपका सजदा है, ये इलियास अत्तारी कादरी के मुताबिक इमाम हुसैन उस वक्त वजू में नहीं थे और हालत सजदा में नहीं थे। वो उस तरीके से मेरी जबान से निकालना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि इन्हें वो सजदे पर भी यकीन नहीं है और इमाम हुसैन का वजू भी उस वक्त था कि नहीं, इनको शक है।
10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا. اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں. تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا. تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی. کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے. تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا. اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا اور یہ پیغام دے دیا گویا کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جھکا ہے، کسی سرکش حکمران کے آگے نہیں جھکا. اچھا درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ 2-4 مسائل مجھے یاد ہو گئے. یہ اس قسم کی گھٹیا باتیں کرنے والا یہ بندہ الیاس قادری، اس کا پرتیک یہ جھنڈا ہے. اور اس کے بعد محرم الحرام کی 10ویں روزے اور خاص کر کے عاشورے کے دن اور رات خوشی منانا یا شادیاں کرنا جائز قرار دیا اس بندے نے. سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں شادی منع کی گئی ہے. محرم الحرام میں بھی شادی ہو سکتی ہے، عاشورے کے دن بھی شادی ہو سکتی ہے. غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں. البتہ یہ کہ اب اگر ان دنوں میں شادی کرے گا تو لوگ بک بک کریں اور برا بھلا کہیں، خاندان میں فساد ہو، تو اس وجہ سے اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو مجرم نہیں ہے. البتہ اگر ان دنوں میں شادی کو ناجائز سمجھتا ہے تو گناہ گار ہوگا کہ یوں شریعت پر اس نے افترا کیا، تہمت باندھی کہ شریعت نے جس کام کو حلال رکھا اس نے اس کو ناجائز کیوں کہا. اور حضور سے محبت کا اظہار اور آل محمد سے دشمنی کا اظہار یہ کہاں تک مناسب ہے. دوسری بات کہ پوری دنیا کے عالموں نے امیر معاویہ کے اوپر خاموشی اختیار کر رکھی 1500 سال تک، کسی نے کوئی اس پہ سٹیٹمنٹ نہیں دی، لوگ خاموش رہے کیونکہ ایک ووادت پکش تھا. یہ اس بندے نے اپنے اس مرکز میں امیر معاویہ کا عرس منایا، امیر معاویہ کو بے خطا کہا اور اہل سنت والجماعت کے اندر ایک وواد کو پیدا کیا. پیر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں، خاص کر اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسوٹی ہو گئے اس دور میں، ان کے بارے میں یہ پیر کیا کہتا ہے. اگر یہ کوئی بھی کمزور بات کرے نا، اس کی گلی میں نہیں جانا ہے. ہاں بالکل گلی میں نہیں جانا، اس کا بیان نہیں سننا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ علماء کے فتوے ہیں. نہیں یہ ایمان لے لے گا، کہیں گمراہ کر دے گا یہ پیر. ایسا پیر نہ چلے اپنے کو، بھلے بڑی گدی ہو، مشہور گدی ہو، بڑے نام کے ڈنکے بجتے ہوں. اس انسان نے یہی کام کیا ہے کہ بے انتہا جاہل آدمی ہے اور اپنے منہ سے خود کہہ چکا ہے کہ نہ یہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی ڈگری ہے ان کے پاس. پھر بھی یہ جو ہے اپنے آپ کو سپنوں کی، خوابوں کی دنیا سے باتیں لا کر لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، لوگ بیوقوف بنے جاتے ہیں. بہرحال وہ چرچا بات کی. ہم اپنے ملک بھارت کی بات کریں. یہ دعوت اسلامی جو ہے یہ کتھا کتھت ایک اسلامک سنگٹھن بھارت میں کاریہ کرنے کے لیے پھر سے کاریرت ہوا ہے. اور اس کے کیا کام ہے کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے صرف اور صرف جو ہے اہل سنت والجماعت کی مسجدوں کو ہتھیایا، مدرسوں کو ہتھیایا اور اپنی باتیں اپنی کتابوں کے ذریعے یہاں لا کر پیش کی. اور اس جھنڈے کو اسلامک جھنڈا بتا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. جبکہ اس جھنڈے کا آپ فلیگ کو سمجھیں کہ یہ فلیگ جو ہوتا ہے وہ ہر شاشن کرتا کا ایک شاشک کا پرتیک ہوتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اسلامی جھنڈے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر بھی اس کو پورے بھارت میں ہم
جو مسلمان نہیں جانتے اس کو پرچلت کر رہے ہیں یا اس کو دکھا رہے ہیں۔ اس کی جگہ پر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میں جو جھنڈے تھے، جو آپ کے علم تھے، یا تو نیلے تھے وہ، یعنی ہرے تھے، یا کالے تھے، اس قسم کے علموں کو قائم کرنا چاہیے، نہ کہ اس پاکستانی جھنڈے کو۔ اور پاکستان ویسے بھی ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے امن و امان کا دشمن ہے۔ ہر دم وہ اس کاریوں میں لپت رہتا ہے کہ یہاں بھارت میں اجارکتا پھیلے، یہاں دنگے فساد ہو، تاکہ یہاں کا ہندو مسلمان دونوں پریشان ہو جائے۔ اس لیے میں تمام بھارت کے مسلمانوں سے التجا کرتا ہوں کہ بہشکار ہونا چاہیے اس جھنڈے کا، کیونکہ یہ نہ تو یہ ہمارے دین کا کوئی حصہ ہے، نہ ہمارے اسلام کا کوئی حصہ ہے، نہ ہماری کوئی کلچر کا حصہ ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک پاکستانی سنگٹھن دعوت اسلامی کا جھنڈا ہے، اور اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جھنڈے کا بہشکار ہونا چاہیے، اور پورے طریقے سے بہشکار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک وچار کو قائم کرتا ہے بھارت میں، اور ہم اس وچار کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 1000 سال کا وارثہ موجود ہے ہمارے بزرگوں کا، ہم اس پہ قائم ہیں، نہ کہ ان مولویوں کے پرچار پر۔ کیونکہ اگر آپ ان کی پرچار پر گئے، ان کی سوچ پر گئے، تو آپ گھروں کے اندر اپنے آپ کے بھائیوں سے، اپنے لوگوں سے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ۔ ساتھ ساتھ ہم ایسے کلچر سے جوڑ دیے جائیں گے جہاں نفرت اور اجارکتا ہے۔ بھارت کا مسلمان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اجارکتا میں قائم ہوں اور ہمارے اندر نفرت قائم ہو، کیونکہ ہمارا وارثہ جو ہے واسودیو کٹمبکم پر کاریہ کرتا ہے۔ کل خلق عیال اللہ، یہ پوری کائنات اللہ کا وارثہ ہے۔ اس طریقے سے ہم زندگی جیتے ہیں۔ ہم حضور غریب نواز کی شکشا کو قائم کرتے ہیں، اس لیے ہم صوفیزم پر قائم ہیں، اور اسی کے کارن آج پورا بھارت ایک جٹ ہو کر ہم کھڑے ہیں۔ تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ ایسے پرتیکوں کو بھارت میں پرچلت نہ کیا جائے، اس کا بہشکار کیا جائے، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ شاید ہماری بات کو سمجھے ہوں گے۔ ہم کوئی وواد نہیں چاہتے، بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا وارثہ موجود ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے جو خلاف دیش ہیں، جو ملک ہیں، ان کی نشانی یا وہاں کے کتھاکتھت سنگٹھنوں کو یہاں جگہ دی جائے۔ ہم خود اپنے اوپر اتنے قابل ہیں الحمدللہ کہ ہمارے بزرگوں کی باتوں پر ہم قائم رہیں، تو قیامت تک یہ ملک قائم رہے گا، امن و امان میں رہے گا۔ اور اس ملک کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس ملک میں شانتی، امن و امان قائم رکھے، ہمیں اپنے بزرگوں کا وارثہ عطا کریں، اور ایسے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم۔